کہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی قلم سے جس روایت کو صحیح کہتے ہیں اس روایت کی تصدیق کرتے ہیں جب پھنس جاتے ہیں. یہ لوگ شیوخ الحدیث بنتے ہیں. ان لوگوں کی تحکیمات کی بنا پر لوگ دین اسلام لیتے ہیں. یہ اگر کسی حدیث کو ٹھیک کہیں لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، یا اگر کسی کو ضعیف کہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم پچھلے کئی قسطیں ہم نے اس بات پہ ریکارڈ کی ہیں کہ ظہیر امن پوری صاحب، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کی جو خیانتیں ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور ابھی چونکہ ایام فاطمیہ ہیں تو ایام فاطمیہ میں ہم خود حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر جو دھمکی دی گئی ہے، جلانے کی دھمکی دی گئی ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک خیانت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو ظہیر امن پوری صاحب نے کی ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ان کی بنیاد ہی خیانت پر ہے. اگر خیانت نہ ہو تو یہ کیسے اپنے لوگوں کو مطمئن کر لیں گے؟ خیانت کرنا، صحیح حدیثوں کو ضعیف کرنا، ضعیف حدیثوں کو صحیح ثابت کرنا، یہ ان کی رگوں میں ہے، نہیں نکال سکتے. یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں. اب آپ اس کے بعد ان سے اصلاح کی کون سی امید رکھیں گے؟ ساری زندگی ان خیانتوں میں انہوں نے گزاری، اور اب آ کر روایات اور احادیث وہاں بھی خیانت کرتے ہیں. میں آپ کو پہلا سکین آپ کو دکھا دوں. یہ کتاب ہے السنہ. یہ کتاب السنہ اگر آپ دیکھیں اسکرین اگر آ جائے، ہاں یہ ماہنامہ السنہ ہے. فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین اوپر لکھا ہے اس کے 15 صفحے پر، یعنی 15ویں صفحے پر. یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے یہ کتاب لکھی ہے 15ویں جلد پر، معذرت، یعنی شمارے کا نمبر جو ہے نا وہ 15 ہے. رسالہ چھپتا ہے یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کی طرف سے. یہاں پہ باقاعدہ اللہ کہاں ہے، خلیفہ بلا فضل کون ہے، فلاں فلاں غم حسین. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک باب قائم کیا خلیفہ بلا فضل کون. اب کہتے ہیں مسلمانوں کا یہ اتفاقی و اجماعی عقیدہ ہے کہ جناب ابو بکر خلیفہ بلا فضل ہے. اب مسلمانوں کے اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ثابت کرنے کے لیے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کون سی روایات لے کے آ رہے ہیں؟ وہ روایات آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مجھے ان روایات سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ صرف دیکھیں اس بعد والے صفحے پہ دلیل نمبر 7 آپ دیکھیں کہ دلیل نمبر 7 میں یہ کون سی دلیل لے کے آتے ہیں. قال الامام ابن ابی شیبہ. ابن ابی شیبہ وہی ابو بکر ابن ابی شیبہ جس نے مصنف لکھی ہے اور جو امام بخاری کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا محمد ابن بشر. محمد ابن بشر نے مجھے یہ حدیث سنائی. وہ عبید اللہ ابن عمر، عبید اللہ ابن عمر سے، عبید اللہ ابن عمر نے زید ابن اسلم سے، زید ابن اسلم نے اسلم سے روایت سنی ہے. اچھی طرح آپ توجہ کریں کہ اس روایت میں کیا ہے، اور سند میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی چونکہ اسی سند کے اوپر پھر وہ کیا تحکیم کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کہ جب جناب ابو بکر کی بیعت ہوئی رسول اللہ کے بعد تو علی اور زبیر یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس جایا کرتے تھے، ان کے گھر میں، حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں، اور ان سے مشورت طلب کرتے تھے کہ کیا کریں ہم اس امر میں. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، جب یہ عمر بن خطاب تک یہ بات پہنچی تو خرج حتى دخل على الفاطمہ، حتى دخل على الفاطمہ، تو وہ نکلا اور بی بی کے گھر پہ آیا. فقال، اس نے کہا، یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی، واللہ ما من الخلق احد احب الینا من ابیک، مخلوقات میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیں آپ کے بابا سے زیادہ محبوب ہوں. الفاظ پہ غور کریں، آپ شاید سمجھیں کہ ہم اس سے یہ جناب عمر کے لیے فضیلت ہوں کہ کتنے رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. نہیں، ابھی آپ دیکھیں کہ کیسی محبت تھی. وَمَا مِنْ أَحَدٍ أَحَبُّ إِلَيْنَا بَعْدَ عَبِيكَ مِنْكَ، اے فاطمہ آپ کے بابا کے بعد کوئی بھی آپ سے زیادہ ہمیں محبوب نہیں ہے. کیسی محبت ہے، کتنی محبت ہے. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وَإِمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، وَمَا ذَاكَ بِمَانِعِ، یہ محبت جو میری ہے یہ رکاوٹ نہیں بن سکتی. ان اجتمع هؤلاء النفر عندك
ان امرتهم ان يحرق علیہم البیت یا یحرق علیہم البیت. یہ جو محبت ہے آپ کے بابا سے، اور آپ کے بابا کے بعد آپ ہمارے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہ محبت مانے رکاوٹ نہیں بن سکتی کہ میں یہ لوگ تمہارے گھر میں ہوں اور میں گھر کو آگ لگا دوں. میں حکم دوں گا کہ آگ لگا دی جائے. میں اگر آپ کو کہوں کہ اگر میں کسی دوست کو کہوں کہ میں مجھے فلاں دوست سے محبت ہے لیکن میں اس کے گھر جلا دوں گا، آپ کہیں کیسی محبت ہے؟ اللہ کے بندے، یہ دو باتیں متناقض ہیں. میں کہوں گا یار وہ فلاں وہ میرا بڑا قریبی دوست ہے، میرے دل میں بڑا احترام ہے اس کے لیے، میں اس کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن میں اس کا گھر جلا دوں گا. تو لوگ کہیں یہ بے وقوف ہو گئے کیا؟ یا تو تمہارے دل میں احترام نہیں ہے یا تم جھوٹ بولتے ہو. اور اگر تمہارے دل میں احترام ہے تم جرات بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم اس گھر کو آگ لگا دو. اچھا پھر کیا ہوا؟ تو پھر کہا کہ اب آگے یہ اردو یہ مضمون آگے کیا ہے؟ مضمون آگے اس میں پھر اس روایت میں پھر یہ بھی موجود ہیں کہ فلم یرجو الیہ حتی بایعوا لابی بکر. پھر وہ کہتے ہیں جو موجود تھے انہوں نے جا کے پھر جناب ابو بکر کی بیعت کی، چونکہ حضرت زہرا نے کہا کہ یہ جو عمر میرے پاس آیا تھا وقد حلف باللہ، اللہ کی قسم کھائی ہے انہوں نے، وَأَيْمُ اللَّهِ کہہ کر، کہ اگر آپ لوگ یعنی مولا علی اور زبیر اگر آپ لوگ ان کی بیعت نہیں کریں گے تو گھر جلا دیں گے، وہ لوگ آ کے گھر جلا دیں گے، قسم کھائی ہے. یہ اردو ترجمہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کاش یہ اردو ترجمہ ہی پڑھ لیتا، لیکن چلیں یہ آپ دیکھ لیں. اردو ترجمہ موجود ہے کہ جناب ابوبکر کی بیعت کی گئی تو امام علی اور زبیر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس مشورہ کے لیے آتے تھے اور پھر اپنے کام میں واپس چلے جاتے تھے. جب یہ بات عمر بن خطاب تک پہنچی وہ آئے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ ہاں یعنی ان پہ داخل ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول کی بیٹی، اللہ کی قسم مخلوق میں سے آپ کے والد سے بڑھ کر ہمیں کوئی شخص زیادہ محبوب نہیں اور آپ کے والد کے بعد ہمیں آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں. اللہ کی قسم اگر اب یہ لوگ آپ کے پاس جمع ہوئے تو مجھے یہ بات اس سے نہیں روکے گی کہ میں ان پر اس گھر کو آگ لگا دوں. جناب عمر جب نکلے تو حضرت فاطمہ الزہرا نکل گئے تو وہ لوگ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس آئے، یعنی مولا علی اور ان کی بات ہو رہی ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ عمر میرے پاس آیا تھا اور نے قسم کھائی ہے کہ اگر نہیں تو وہ گھر کو آگ لگا دے گی. اب چونکہ اس کے بعد والا حصہ جو ہے نا یہ مصطفیٰ ظہیر امن پوری کے فائدے کا حصہ ہے، اور اس میں چونکہ یہ لکھا ہے کہ پھر وہ لوٹ گئے اور جناب ابوبکر کی بیعت کر کے واپس لوٹ گئے. ان جو مولا علی اور حضرت زبیر کی بات کر رہے ہیں، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، ہم تو اس بات کو نہیں مانتے. اب یہ تو ان کے فائدے کی ہے، تو کیا کہا ہے مصنف ابن ابی شیبہ، کہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اگر اسکرین پہ آ جائیں مصنف ابن ابی شیبہ وسندہ صحیح، یہ اچھی طرح دیکھیں وسندہ صحیح، سند اس کی صحیح ہے. یہ روایت نص ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب اور زبیر بن عوام نے جناب ابوبکر کی خلافت پر بیعت کی تھی. چونکہ اس کے فائدے کی ہے نا اس لیے سند صحیح ہے، فائدے کی ہے. سر جب فائدے کی بات ہو، فائدے ان کے اپنے اوہام کے مطابق روایات ہوں، اپنے مذاہب کے مطابق روایات اور احادیث ہوں تو صحیح ہے، سند پھر بالکل پھر صحیح ہے. جناب عمر کا یہ اقدام، اچھا پھر کہتے ہیں جناب عمر کا یہ اقدام اجتہادی اور جذباتی تھا. یعنی یہ نہیں ہے کہ حدیث کا آخری حصہ جناب نے پڑھا ہے اور پہلے حصہ پڑھا نہیں ہے، گھر کو جلانے کی دھمکی جو ہے تو لہٰذا شاید وہ پتہ نہیں، وہ خود پہلا حصہ بھی پڑھ کے آگے کہنے سند صحیح ہے اور جناب عمر نے جذباتی اور اجتہادی کا، اجتہاد تو ظاہر ان کے ہاں کھلا ہے، جو کچھ کر لو سر اجتہاد ہے، ثواب بھی ملتا ہے. دراصل جناب عمر یہ خیال کرتے تھے کہ ان لوگوں کا اکٹھا ہونا کسی پریشانی کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو جس پر سے فاطمہ نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ لوگ چاہتے تھے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری جیسے افراد یہ چاہتے ہیں کیا کریں، یہ چاہتے ہیں آ کر اس روایت کو صحیح کہیں، اور واقعی روایت صحیح ہے، اس روایت کی صحت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کئی اہل سنت علماء نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے. اب آتے ہیں
جب غلام مصطفیٰ ظہیر منپوری پھنس گئے ہیں یہاں پہ، جب کسی نے اسے سوال کیا ہے کہ جناب یہاں پہ تو دھمکی کی بات ہے، یہ اجتہاد والا جو کارڈ تو یہاں پہ نہیں کھیل سکتے آپ، تو اب کیا کریں گے؟ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی اپنی مرضی، اب اس کو ضعیف ثابت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا، یہ خلیفہ بلا فصل کتاب، اگر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، خلیفہ بلا فصل یہ لکھی ہے انہوں نے، اور اس پہ ثابت کر رہے ہیں جناب ابوبکر کو خلیفہ بلا فصل ثابت کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ غلام مصطفیٰ ظہیر منپوری جن کی خلافت پہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ان کو خلیفہ بلا فصل ثابت کر رہے ہیں۔ یہ غلام مصطفیٰ ظہیر منپوری یہاں پہ یہ صفحہ نمبر 59 پہ یہ کیا لکھتے ہیں؟ اسلم مولا عمر بیان کرتے ہیں، وہی روایت ہے، حین بویع لابی بکر بعد رسول اللہ، وہی روایت جو میں نے آپ کے سامنے اس کی عربی پڑھ لی، ترجمہ کیا پورا یہاں تک، اور اس کی اردو بھی دیکھیں تو وہ کہتے ہیں تو مجھے یہ بات اسے نہیں روکے گی کہ میں ان پر اس گھر کو آگ لگا دوں۔ کہاں پہ ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ، ہم نے مصنف ابن ابی شیبہ سے وہاں پہ مصنف نہیں، سند منقطع ہے۔ اسلم مولا عمر اس واقعے کے شاہد نہیں ہے، سند منقطع ہے۔ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ شاہد نہیں ہے؟ یہ شاہد نہیں پر دلیل لائیں، وہ فلان جگہ پہ وہ حج کے موقع پہ خریدا تھا، وہ حج کے موقع پہ خریدا ہوں، یہ دلیل لائیں کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے، اس کے اوپر دلیل لانی ہوگی۔ اچھا، ایک غلام کو حج کے موقع پہ خریدا ہوں تو خریدا ہوں، آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اس خریدنے سے پہلے مدینے میں نہیں تھا، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے، نہیں کر سکتے، قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیں کیسے احادیثوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کیسے احادیث کو اپنے اوہام اور مزاحم کے مطابق اس کی تصحیحات اور تضعیفات کرتے ہیں۔ یہ لوگ شیوخ الحدیث بنتے ہیں، ان لوگوں کی تحکیمات کے بنا پر لوگ دین اسلام لیتے ہیں۔ یہ اگر کسی حدیث کو ٹھیک کہیں لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، یا اگر کسی کو ضعیف کہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ متعصب اتنے ہیں اندر سے کہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہی قلم سے جس روایت کو صحیح کہتے ہیں اسی روایت کے پیچھے تضعیف کرتے ہیں جب پھنس جاتے ہیں، جب ان کے پاس راستہ نہیں ہوتا بھاگنے کا، جب شیعوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ ضعیف ہے، سائڈ پہ کر لیں اس کو۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ لی، آپ دیکھ لیں کہ یہ خود مان رہے ہیں کہ وہ جناب عمر کی اجتہادی اور جذباتی اقدام تھا۔ پھر ٹھیک ہے، مان لیں جذباتی اور اجتہادی اقدام تھا، پھر کیا مسئلہ ہے؟ ابو جہل کا گناہ کیا ہے؟ کہیں نا ابو جہل کا بھی اجتہادی اقدام تھا، آگے بڑھے نا، ابو لہب کے بارے میں بھی کہیں۔ اگر آپ کہیں ابو لہب کے بارے میں قرآن کی آیات آئی ہیں تو آپ کے دیگر صحابہ کے بارے میں بھی رسول اللہ کی احادیث آئی ہیں، حدیثوں کو ٹھکرا رہے ہو اجتہاد کے نام پر، تو قرآن کی آیات کو بھی ٹھکراؤ۔ ویسے بھی تم تو کہتے ہو قرآن کے 1000 آیات بینات ہو، تب بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں آپ کے ہاں۔ تو ابو لہب کو اور ابو جہل کو آج کے بعد رضی اللہ کہنا شروع کرو، رسول اللہ کو تو انہوں نے بھی دیکھا ہے، رضی اللہ کہنا شروع کریں اور کہیں اجتہاد کیا ہے انہوں نے رسول اللہ کے مقابلے میں آ کر۔ علی کے مقابلے میں آتے ہیں اجتہاد ہیں، رسول کے مقابلے میں جو آئے ہیں مکہ میں ان سے جو ہے ان کا کہتے ہیں نہیں، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہیں لکھیں گے۔ بڑا واضح ہے، میرے خیال میں ہم نے جتنے کلپ ریکارڈ کیے شعیب ارناؤت کے اوپر، غلام مصطفیٰ ظہیر کے اوپر، زبیر علی زئی کے اوپر، آپ کو واضح ہے کہ یہ لوگ کیسے تحکیمات کرتے ہیں، اور تحکیمات میں تصحیحات اور تضعیفات میں یہ لوگ کیسے ڈنڈیاں مارتے ہیں، کیسے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جھوٹ کے ذریعے سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔